أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 10th کلاس میں پہلے لیکچر کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہم بورڈ پیٹرن کو دیکھتے ہیں۔ 9th کلاس کا جو بورڈ پیٹرن تھا وہی 10th کلاس کا بھی ہے کہ اس میں ایم سی کیوز ہوتے ہیں، 10 ایم سی کیوز ہوتے ہیں جو کہ سورہ احزاب، سورہ ممتحنہ، 11 سے 20 احادیث میں سے اور 5 ٹاپکس 5 to 9 ٹاپکس جو ہیں ان میں سے یہ سلیکٹ کیے جاتے ہیں۔ 10 ایم سی کیوز ہوتے ہیں اور 1 نمبر کا ایک ایم سی کیو ہوتا ہے۔ تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو 10 نمبر اس کے ہو گئے۔ اس کے بعد شارٹ کوسچنز کا ایک کوسچن ہے جس میں 9 شارٹ کوسچنز آتے ہیں۔ ان 9 شارٹ کوسچنز میں سے 6 اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں۔ 2 نمبر کا ایک ایم سی کیو شارٹ کوسچن ہوتا ہے۔ اس کو یہ کہہ لیں کہ یہ سورہ احزاب اور سورہ ممتحنہ میں سے یہ تقریباً بنتے ہیں شارٹ کوسچنز۔ تو 12 نمبر اس کے ہو گئے۔ اور اس کے بعد آپ آ جائیں شارٹ کوسچن کا تیسرا جو کوسچن ہے وہ بھی شارٹ کوسچنز پر مشتمل ہے جس کے 9 شارٹ کوسچنز ہیں اور اس میں سے 6 اٹیمپٹ کرنے ہیں۔ 2 نمبر کا یہ ہے اور 12 نمبر ہیں ان کے ٹوٹل۔ تو یہ جو شارٹ کوسچنز ہیں یہ احادیث جو 11 سے 20 احادیث ہیں اس میں سے اور ٹاپکس میں سے تقریباً ہوتے ہیں۔ تو اس طرح یہ 12 نمبر آپ کو شارٹ کوسچنز اس میں سے آتے ہیں۔ قرآنک ورسز کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ جیسے 9th میں سورہ انفال تھی، اسی طرح اب سورہ احزاب اور سورہ ممتحنہ ہے اس میں۔ تو اس میں سے 3 آیات آتی ہیں جس میں سے 2 سورہ احزاب میں سے اور 1 سورہ ممتحنہ میں سے تقریباً ہوتی ہے۔ تو اس میں سے 2 اٹیمپٹ کرنی ہوتی ہیں جس کے 4 نمبر ایک آیت کے ہوتے ہیں، تو 8 نمبر اس کے ہو گئے۔ اسی طرح جو 11 سے 20 احادیث ہیں ان میں سے ایک حدیث جو ہے وہ آتی ہے اور اسی کو اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے، اس کا ترجمہ اور تشریح بیان لکھنی ہوتی ہے۔ تو اس کے 3 مارکس ہیں۔ اور اسی طرح جو ٹاپکس ہیں 5 to 9 ٹاپکس آپ کے اسلامیات میں دیے گئے ہیں ان میں سے 2 ٹاپکس جو ہیں وہ 2 کوسچنز آتے ہیں لانگ کوسچن، جس میں سے ایک اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے۔ 5 نمبر کا یہ ایک لانگ کوسچن ہوتا ہے۔ تو اس طرح اگر ان کا ٹوٹل کیا جائے تو یہ 50 مارکس بنتے ہیں۔ تو یہ تو بورڈ پیٹرن ہو گیا جو کہ جس کے مطابق جو ہے وہ اسکول میں اور اسی طرح بورڈ میں بھی اسی پیٹرن پر جو ہیں وہ ایگزام دیے جاتے ہیں۔ اب آ جائیں اس سلسلے میں اگر کسی قسم کا کوئی آپ کو کوئی کنفیوژن ہو تو یہ میرا واٹس ایپ پر بھی نمبر ہے، اور ویسے بھی اگر آپ کال کر کے کوئی سی قسم کی کوئی بات جو ہے وہ مزید اس کو پوچھنا چاہیں تو ویلکم۔ میں خوشی محسوس کروں گا کہ آپ کے سوالات کے جوابات جو ہے نا وہ میں دے سکوں۔ اب آ جائیں ہم آغاز کرتے ہیں سورہ احزاب کا۔ سورہ احزاب آپ کو پتہ ہے کہ 5 ہجری میں نازل ہوئی، جبکہ تمام مکہ والوں نے تمام عرب کے قبائل کو اکٹھا کر کے ایک مدینہ کی چھوٹی سی بستی کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہوئے اور 10,000 سے زیادہ کا لشکر لے کر آئے، جبکہ مدینہ کی بستی کے اندر ہارڈلی 4,000 افراد ہوں گے، 3 سے 4,000۔ تو اس کے اوپر جو ہے سورہ احزاب کے حوالے سے اس میں غزوہ خندق کے اوپر جو ہے تبصرے ہوئے ہیں، اور اسی طرح جو مسلمانوں کو
अहकामात दिए गए हैं जिसमें पर्दे के अहकाम हैं और इसी तरह मुँह बोले बेटे और दीगर अहकामात हैं जो हम हर चैप्टर वाइज़ जो हैं वो उसे देखेंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि सबक नंबर 1 जो है वो 1 से 8 नंबर आयात पर मुश्तमिल है। इसका ख़ुलासा अगर हम ज़रा एक नज़र देख लें कि इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदायत की गई कि कुफ़ार और मुनाफ़िकीन का कहना ना मानें और अल्लाह पर भरोसा करें। से हार का हुक्म बयान करते हुए वज़ाहत की गई कि मुँह बोले बेटे से मुँह से कह देने से बीवी माँ नहीं बन जाती। इसके मुतल्लिक भी हम जब आयत आएगी तो उसमें तफ़सील से इसको देखेंगे। मुँह बोले बेटों के मुतल्लिक हदायत देते हुए भी हुक्म दिया गया है कि उन्हें हकीकी बापों के नामों से पुकारो और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों पर उनकी जानों से भी ज़्यादा हक रखते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ मोमिनीन की माएँ हैं। वरासत का कानून बयान किया गया है इसमें और इसी तरह अल्लाह ताला ने अंबिया कराम से जो अहद लिया है उसका तज़किरा किया गया है। ये तो हो गया इसका ख़ुलासा जो आयात अभी हमने मुताला करनी है। अब आ जाएँ हम आगाज़ करते हैं। अब ये सूरह अहज़ाब का पहला सबक है और इसमें ये आयात जो हैं इनका लफ्ज़ी तर्जुमा आपको आना चाहिए और फिर बामुहावरा तर्जुमा जो है ना वो मतलूब है कि जब आपको इसके मुतल्लिक जो है वो तर्जुमा इसका करना पड़े तो आपको आना चाहिए। तो लफ्ज़ी तर्जुमा अगर आता होगा तमाम वर्ड्स के अगर मीनिंग आते होंगे तो फिर आप आसानी से उसका बामुहावरा तर्जुमा कर सकेंगे। तो इसके लिए मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप अपने सामने अगर अरबी टेक्स्ट वाला कुरान मजीद या वो टेक्स्ट निकाल कर अगर रख लें और उसको देखते जाएँ, तो आसानी होगी और फिर बाद में जब याद कर रहे हों तो उसमें उसके लफ्ज़ी तर्जुमे को भी देखें और वर्ड मीनिंग को भी देखें और उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करें, तो इंशाअल्लाह इसमें कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो आगाज़ करते हैं हम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबी इत्तक़ुल्लाह, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का तक़वा इख्तियार कर, वला तुतिइल काफ़िरीन वल मुनाफ़िकीन और काफ़िरों और मुनाफ़िकों का कहना ना माने। वत्तबि और पैरवी करें मा यूहा जो वही की जा रही है इलैका आपकी तरफ, मिर रब्बिका आपके रब की तरफ से। तो अब हम देखते हैं इसको कि दोबारा या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तक़िल्लाह, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करें। अल्लाह का तक़वा इख्तियार करना क्या है? आम तौर पर आपने देखा होगा कि इसका तर्जुमा डरना किया जाता है, लेकिन असल में हकीकत में इसका तर्जुमा है बचना, परहेज़गारी इख्तियार करना। तो इस बचना परहेज़गारी का मतलब क्या हो गया कि अल्लाह ताला जिस बात का हुक्म दे रहे हैं उसको करना और जिस काम से रोक रहे हैं उस काम से रुक जाना। ये 24 घंटे की ज़िंदगी के अंदर हमारा रवैया अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक हो जाए, तो ये तक़वा कहलाता है। तो यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात कही जा रही है और उसके ज़रिए हमें भी रहनुमाई दी जा रही है कि अल्लाह का तक़वा इख्तियार करना है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का तक़वा इख्तियार करें और काफ़िरों और मुनाफ़िकों का कहना ना मानें। आपको पता है कि काफ़िर भी बार्गेनिंग करते थे कि कुछ बातें हमारी मान लें और कुछ हम आपकी मान लेते हैं और इसी तरह मुनाफ़िकीन क्या थे, जहाँ कोई मुश्किल पेश आती थी तो वहाँ पर हर्डल पैदा करते थे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने इस बात को फरमाया कि एक तो अल्लाह ताला ही के हुक्म पर अमल पैरा रहें और दूसरा ये है कि काफ़िरों और मुनाफ़िकों का कहना कि हरगिज़ ना मानें, क्योंकि इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, बेशक अल्लाह ताला खूब जानने वाला, खूब हिकमत वाला है। वत्तबि और पैरवी करें मा यूहा इलैका जो वही की जा रही है, वत्तबि और पैरवी करें मा जो
یوہا وحی کی جا رہی ہے الیکا آپ کی طرف، تو آپ پیروی کریں جو وحی کی جا رہی ہے آپ کی طرف، من ربک تیرے رب کی طرف سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی کان بما تعملون خبیرا، جو کچھ تم جو بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو، خبیرن خوب جاننے والا ہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو ان سے خوب باخبر ہے۔ اب آ جائیں اگلی سلائیڈ کی طرف۔ وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، وَقَفَى بِاللَّهِ وَکیلا اور اللہ تعالیٰ کافی ہے، وکیلا کارساز کے طور پر۔ توکل کیا ہوتا ہے؟ اس کو سمجھ لیں کہ توکل جو ہے بھروسہ کرنا، توکل یہ ہوتا ہے کہ بندہ مومن جو ہے وہ اپنی پوری ایفرٹ کرتا ہے، پوری کوشش کرتا ہے، کوشش کرنے کے بعد پھر بھروسہ اللہ پر رکھتا ہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے گا تو یہ کام ہو پائے گا، اور اگر تو نہیں چاہے گا تو یہ کام نہیں ہوگا، یہ توکل ہے۔ تو لہٰذا ایک ہمیں اس بات پر جو ہے نا اس آیت کے حوالے سے اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ پوری ایفرٹ ہر کام میں کوشش کرنی چاہیے، پھر اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ وکیل کے طور پر کافی ہیں۔ وکیل آپ کو پتہ ہے کہ جیسے آج وکیل عدالتوں کے اندر ایک مقدمہ لڑنے کے لیے ہمارا سارا بوجھ اٹھا لیتے ہیں اور سارا کام ہمارے بہاف پر کرتے ہیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بندے کے سارے کاموں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ اور ما جعل اللہ اللہ نے نہیں بنایا لرجلن کسی آدمی میں من قلبین دو دل فی جوفہ ہی اس کے دھڑ میں یا اس کے پہلو میں، تو اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے اندر اس کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے۔ یہ اب اصل میں اللہ تعالیٰ آگے ایک بات سمجھانے لگے ہیں، تو اس کے حوالے سے یہ بات کہی گئی ہے کہ ہر انسان اور کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دو دل نہیں ایک دل ہی رکھا ہے، تو لہٰذا جو اللہ تعالیٰ بات کہہ رہا ہے اس بات کو صحیح طریقے سے اس پر غور کریں۔ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي اور نہیں بنایا ازواجکم تمہاری بیویوں کو، اللہ جن کو تم تظاہرون منہن جن کو تم زہار کرتے ہو، امہاتکم تمہاری مائیں، اصل میں تھا وما جعل ازواجکم اور اس نے تمہاری بیویوں کو نہیں بنایا تمہاری مائیں، ان کو جن کو تم زہار کر بیٹھتے ہو۔ زہار کیا ہے؟ زہار یہ تھا کہ عرب کے اندر ایک رواج تھا کہ جب کوئی شخص خاوند اپنی بیوی کو یہ بات کہہ دیتا تھا کہ تو میری ماں جیسی ہے یا ماں کی پیٹھ جیسی ہے، تو وہ اس پر حرام ہو جاتی تھی۔ اب نہ تو وہ اسے بیوی کے طور پر رکھتا تھا اور نہ ہی اسے چھوڑتا تھا، تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں جو ہے حکم دیا، اور قرآن مجید میں دوسرے مقام پر پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں غالباً اس بارے میں جو ہے وہ اس کے کفارے کا بھی پھر طریقہ بتا دیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ ایسا معاملہ کر بیٹھتا ہے، یہ کہہ بیٹھتا ہے، تو پھر وہ ایک غلام آزاد کرے۔ اگر وہ غلام آزاد نہیں کر سکتا تو پھر وہ 60 دن لگاتار روزے رکھے، بیچ میں وقفہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وقفہ ہو جائے گا تو پھر دوبارہ نئے سرے سے گنتی جو ہے وہ شروع ہوگی۔ اگر ایک شخص جو ہے وہ یہ روزے بھی 60 روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے، تو یہ اس کا کفارہ ہے، تو تب جو ہے وہ اسے اپنی بیوی کے طور پر اپنے ساتھ پھر رکھ سکے گا، تو یہ کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اب آ جائیں ہم اگلی فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا پس اگر تمہیں سوری ایک سلائیڈ رہ گئی پیچھے،
جی سلائڈ ذرا سلائڈ کو دیکھ رہے ہیں کیا ہے یہ. جی جی ہم یہ کر رہے تھے، یہ سلائڈ ہم نے اس کا آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور اس نے تمہارے، اب دوسرا حکم آ رہا ہے زہار کے بعد اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ منہ بولے بیٹوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ احکامات دے رہے ہیں وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور ما جعل اس نے نہیں بنایا ادعیاکم تمہارے لے پالکوں کو ابناکم تمہارے حقیقی بیٹے. ذالکم قولکم، یہ تمہاری بات ہے بے افواہکم تمہارے منہوں کی. واللہ یقول الحق، اور اللہ حق بات کہتا ہے. وہو یہدی السبیل، اور وہی سیدھی راہ کی ہدایت ہے. اور واللہ یقول الحق، اور اللہ حق بات کہتا ہے. ہوا یہدی السبیل، اور وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے یا راہ دکھاتا ہے. ادعوہم، تم ان کو پکارو، لے آبائہم، ان کے باپوں کے نام سے. ہوا اقسط عند اللہ، وہ زیادہ درست بات ہے عند اللہ، اللہ کے نزدیک. دوبارہ دیکھ لیں اس کو، واللہ یقول الحق، اور اللہ تعالیٰ حق بات کہتا ہے. وہو یہدی السبیل، اور وہ سیدھی راہ دکھاتا ہے یا سیدھی راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. ادعوہم لآبائہم، تو لہٰذا اللہ کے حکم کے مطابق تم ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو. ہوا اقسط عند اللہ، یہی اللہ کے نزدیک زیادہ درست بات ہے. یہ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت بھی تھا کہ منہ بولے بیٹوں کو اپنا نام سے پکارتے تھے. تو اس کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی آگے تذکرہ آئے گا، تو اس میں ہم اس کی تفصیل کو دیکھیں گے. تو اس میں اس بات کا احتیاط کرنی چاہیے کہ جو اس کے والد کا نام ہو تو وہی اس کے نام سے ہی پکارا جائے، اپنا نام نہیں دینا چاہیے. آگے آ جائیں. فَإِن تَعْلَمُوا، پس اگر تم نہ جانو، آباہم، ان کے باپوں کے بارے میں، فَإِخْوَانُكُمْ، تو پس وہ تمہارے بھائی ہیں، فی الدین، دین میں، وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے دوست ہیں. تو لہٰذا اگر ان کے باپ کے متعلق بچپن میں اگر کسی بچے کا جو ہے وہ مل گیا اور اس کے پتہ نہیں تھا کسی، تو اس حوالے سے پھر وہ تمہارے بھائی ہیں اور دین میں تمہارے دوست ہیں. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. جناحٌ، کوئی گناہ نہیں ہے. فَبِمَا أَخْطَأْتُمْ، اس میں جو تم نے غلطی کی. وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، اور لیکن جو تمہارے دلوں نے ارادتاً کیا. مطلب یہ ہے کہ اگر پہلے یہ انسان سے غلطی ہو گئی ہے تو اب اگر وہ کوئی ارادتاً اگر اس کو کرے گا تو پھر یہ گناہ کے درجے میں ہوگا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. تو اللہ تو بخشنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل پیرا بھی ہونا چاہیے. اگر نہیں عمل پیرا ہوں گے تو پھر وہ سزا دینے کا بھی حق رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے. لہٰذا اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق ہی عمل ہونا چاہیے. اب آ جائیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں سے زیادہ حقدار ہیں من انفسہم، ان کی جانوں سے.
و ازواجہ امہاتہم، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ، اور رحمی رشتہ دار اولو الارحام بعضهم، ایک ان میں سے بعض اولا زیادہ حقدار ہیں بے بعض بعض کے، تو رحمی رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، من المومنین و مہاجرین، مومنوں اور مہاجروں میں سے، الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا، سوائے اس کے کہ تم کرو اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی معروف طریقے سے کوئی معاملہ۔ یہ بات سمجھ لیں کہ سب سے پہلی بات تو یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں سے ان کی جانوں سے زیادہ حقدار ہیں۔ کیا مطلب کہ یہ احادیث میں بھی اس مضمون کو جو ہے بڑے واضح طور پر جو ہے وہ بیان ہوا ہے کہ اس وقت تک اس شخص کا ایمان مکمل نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے والدین، اپنی اولاد اور حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ ہو۔ تو اس لحاظ سے جس سے محبت ہوگی، سب سے پرائورٹی نمبر 1 ہوگی، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ مومنوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترجیح اول ہوگی، پرائورٹی نمبر 1 پر ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج ہیں، ان کی بیویاں ہیں، تو وہ امت کی مائیں ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں امہات المومنین، مومنوں کی مائیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے حوالے سے۔ اب آ جائیں دوسرا حکم، یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے کہ رحمی رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، مومنوں اور مہاجروں میں سے۔ یہ کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تھے تو مہاجرین مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، تو ایک مہاجر اور ایک انصاری کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تھا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ان کے اندر ایثار اور جذبہ، پیار اور محبت کتنا تھا کہ انصار اپنی جائیدادیں بھی اپنے انصاری بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ تقسیم کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ اگر مومنوں میں سے اگر جو رحمی رشتہ دار بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں یا اولاد ہے، ان کا وراثت میں حصہ جو ہے نا وہ پرائورٹی نمبر 1 ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ جائیداد تقسیم ہوگی جو رحمی رشتہ دار ہیں۔ باقی رہ گیا کہ اگر تم اپنے بھائیوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کا کوئی پیار اور محبت کا تعلق ہے، ان کو کوئی اپنی کوئی چیز دینا چاہتے ہو تو وہ اپنی زندگی میں تم دے سکتے ہو، لیکن اس میں ہمارے دین نے اس بات کو جو ہے 1/3، 1/3 حصہ جو ہے وہ دینے کے حوالے سے اجازت دی ہے کہ باقی رشتہ داروں کا حق ہے۔ اور اسی طرح انسان اگر فوت ہونے سے پہلے اپنی وصیت میں بھی اگر کوئی اس طرح کی وصیت کر جائے تو 1/3 حصے تک جو ہے وہ اس کو اجازت ہے کہ وہ وصیت کر سکتا ہے کسی کے حق میں۔ تو یہ حکم بھی ہمارے سامنے آ گیا۔ اب ہم اگلی آیات کی طرف چلتے ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، تو یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ یعنی کہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جو کہ فرض کے درجے میں ہیں، لہذا ان کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب ہم نے لیا من النبیین، نبیوں سے، میثاقہم، ان کا عہد، ومن کا، اور آپ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے وہ عہد لیا، ومن نوح، اور نوح علیہ السلام سے، و ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام سے، و موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام سے، و عیسیٰ، عیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم سے لیا۔ کیا عہد لیا؟ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے لیا بہت ہی پکا عہد۔ یہ عہد کیا ہے؟ پہلے یہ آیت کا ترجمہ کر لیں، پھر اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ وہ سوال کرے سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا،
اور اس نے تیار کر رکھا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے انکار کرنے والوں کے لیے عذاب علیما، دردناک عذاب۔ تو آپ کے علم میں ہے کہ یہ نبیوں سے جو عہد لیا وہ کیا تھا کہ اللہ کا پیغام جو ہے وہ انسانوں تک پہنچا ہے اور اس پر عمل پیرا ہو کر بھی دکھانا ہے۔ اب اس عہد کے حوالے سے انبیاء کرام نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا اور جوں کا توں اللہ کا پیغام جو ہے وہ انسانوں تک پہنچایا۔ اب یہ ہے کہ یہ اگر تو انبیاء کرام، یہ تو ان سے امکان ہی نہیں ہے کہ اگر اس میں وہ کمی کوتاہی کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی باز پرس ہوگی، لیکن انہوں نے تو اپنا پیغام جو ہے اللہ کا بھرپور انداز سے پہنچا دیا۔ اب یہ ہے کہ انسان والے سے اس کے جو جن تک یہ پیغام پہنچا ہے اور وہ جواب دہ ہوں گے، اور اگر تو انہوں نے ان انبیاء کرام کو اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات ہم تک پہنچائی ہیں ان کو، ان کی تصدیق کی، ان کو مانا اور ان پر عمل پیرا ہوا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے گا۔ اور ظاہر بات ہے ایسے لوگوں سے سوال کرنے کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے ہاں سرخرو ہوں گے، کامیاب ہوں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے اس پیغام کو سنا اور پھر اس کا انکار کر دیا، اور انکار کرنے والوں میں وہ بھی شامل ہے جو اس بات کو مان رہے ہیں لیکن عملی طور پر اس پر عمل پیرا نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نے انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس حوالے سے اس بات کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق جو ہے وہ ہم عمل پیرا بھی ہوں، تاکہ وہاں پر ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے وہ قرآن مجید میں آیت آتی ہے کہ وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِكُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وہ کیسا وقت ہوگا کہ جب ہر امت کے خلاف ایک گواہ لایا جائے گا، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو آپ کی امت کے خلاف گواہی کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ کیا ہے کہ اس وقت جب یہ آیت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سن رہے تھے، تو جب اس آیت پر پہنچے ہیں تو زار و قطار آپ کی آنسو بہنے شروع ہو گئے کہ میں اپنی امت کے خلاف گواہی دوں گا کہ اللہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا، اب یہ ذمہ دار ہیں کہ اس کے مطابق پیرا ہوئے یا نہیں۔ تو اسی طرح امتوں سے بھی سوال ہوگا، تو جنہوں نے اس کے مطابق عمل کیے ہوں گے تو وہ کامیاب ہوں گے، اور جنہوں نے ان کا انکار کیا ہوگا، اس کے مطابق عمل پیرا نہیں ہوں گے، تو وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے اور محفوظ رکھے اور اپنے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آ جائیں کچھ یہ آج کا سبق تو ہمارا مکمل ہو گیا، ایکسرسائز ہے جو کہ ہم نے کرنی ہے، تو اس کے علاوہ کچھ میں سلائیڈ جو ہیں وہ شیئر کر دیتا ہوں کہ کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں کہ جو انگلش میڈیم انہوں نے پڑھ رہے ہیں، وہ چند ایک ہیں، ان کے لیے بھی میں نے یہ سلائیڈز جو ہیں وہ آیات کی ترجمے کے ساتھ جو ہیں وہ رکھ دی ہیں، ان کو آپ مطالعہ کریں، اور انڈیویجولی اگر کوئی مجھ سے اگر اس سلسلے میں کوئی بات پوچھنا چاہیں پڑھنے کے بعد، تو انڈرسٹینڈنگ تو اوورال ہو گئی ہے ہماری، تو اس میں اس کے ہر آیت کے حوالے سے اس کا ترجمہ بھی تحریر کیا گیا ہے، تو اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے دیکھ لیں۔ انشاءاللہ اگلے سیشن کے ساتھ جو ہے وہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ یہاں پر انگلش میڈیم اسٹوڈنٹ کے لیے میں تھوڑا سا اس میں ٹرانسلیشن کر دیتا ہوں، آپ بھی ذرا دیکھ لیجئے تاکہ انگلش میڈیم اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین، او prophet fear Allah
وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ or kafirun, and do not obey the disbelievers and the hypocrites. Inna Allah kana aliman hakima. Indeed, Allah is ever knowing and wise. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ, and follow that which is revealed to you from your Lord. Inna Allah kana bima ta'maluna khabira. Indeed, Allah is ever with what you do acquainted. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, and rely upon Allah. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا, and sufficient is Allah as deposer of affairs. مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ. Allah has not made for a man two hearts in his interior. وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ, and He has not made you wives whom you declare unlawful your mother. وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ, and He has not made your adopted sons you true sons. ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ, that is your saying by your mouths. وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ, and Allah says the truth. وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ, and He guides to the right way. Uduhum li'abaihim, call them by their fathers' names. Huwa aqsatu indallah, it is more just in the sight of Allah. فَإِلَّمْ تَعْلَمُوا آبَاهُمْ, but if you don't know their fathers, فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ, then they are your brothers in religion and those entrusted to you. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ, and there is no blame upon you, فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ, for that in which you have erred. وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ, but what your hearts intended. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, and ever is Allah forgiving and merciful. یہ تو ہو گیا. اب آ جائیں دوسری کی طرف. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, the prophet is more worthy of the believers than themselves. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, and his wives are in the position of their mothers. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ, and those of blood relationship more entitled to inheritance in the decree of Allah and than the believers and the immigrants. إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا, except that you may do to your close associates kindness. كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا, that was in the book inscribed. وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ, and when we took from the prophets their covenant. وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ,
and from you and from Nuh and Ibrahim and Moses and Jesus, the son of mercy, son of Mary. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, and we took from them a solemn covenant. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ, that he may question the truthful about their truth. وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا, and he has prepared for the disbelievers a painful punishment. صدق اللہ و صدق رسول النبی الکریم. یہ آیات کا ترجمہ میں نے انگلش میڈیم اسٹوڈنٹس کے لیے کر دیا ہے، باقی اس کی انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ ہم نے اس کا اردو ترجمہ ٹرانسلیشن کرتے ہوئے الحمدللہ کچھ کر لیا ہے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی کسی قسم کا اشکال ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالات کے جوابات بھی آپ کو دے سکوں اور انڈرسٹینڈنگ ہماری ہو سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.